ایک طرح سے آپ سمجھے کہ پٹ سٹاپ ہے. ابھی بہت کام ہونے والا ہے, بے انتہا کام ہونے والا ہے. سو کسی کو غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ یہ بگننگ تو اچھی ہے مگر ابھی اس کا مڈل آنا اور اینڈ آنا ہے. اور ہمیں اب جو سیزن آ رہا ہے ہمارا, وہ ہمارے مطلب ہے سالوں میں اتنا بھرپور سیزن نہیں آیا جہاں پہ ہم ٹرولی ٹیسٹ ہوں گے. دنیا کی بیسٹ ٹیمز آ رہی ہیں, آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں ملے گی. سو ایک طرح سے جو ہمارا موقف تھا وہ بھی دنیا نے قبول کیا, جو ہم نے پریشر ڈالا تھا اور ٹیکٹکس کے تھرو کارنر کیا تھا. ایک طرح سے جو نیوزی لینڈ ہو جائے یا انگلینڈ ہو جائے یا باقی جو بھی, اس کو میں نے ویسٹرن بلاک کی جب بات کی تو آئی تھنک وہ ان کی سمجھ میں آ گیا. اور ہم نے ان کو پھر امپریس بھی کیا کہ پاکستان کو آپ اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکتے. تو ریزلٹس ماشاءاللہ سے اچھے ہیں اور امید یہی کرتے ہیں کہ آگے چل کے اور زیادہ اچھے ریزلٹس ہمیں ملیں گے. کیونکہ جو میرا دوسری جو جلدی سے میں بتا دوں کہ جو ایمفسس ہے وہ ہے پاتھ وے کرکٹ, یعنی کہ ایک 11 سال بچہ جو ہے وہ کس طرح سے ٹیسٹ پلیئر بن سکتے ہیں. سو آپ سنیں گے اگلے 1-2 دنوں میں, اسی ہفتے میں, ایک اسٹرانگ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اور ایک اسکولنگ سسٹم کے ساتھ مل کے ہم ایک پاتھ وے 100 بیسٹ ینگ پلیئرز کا اناؤنس کریں گے اور ان کو اسٹائپنڈ دیں گے. شاید 30,000 روپیہ مہینہ ایک 11, 14, 16 سال کے بچے کو, اور ایک فٹ کر دیں گے مارک کر کہ آپ ہمارے فیوچر ہیں. یہ 100 جو بچے ہوں گے اور ان کو پراپرلی ٹرین کریں گے, انٹر اسکواڈ میچز کرائیں گے, کوچز کے تھرو ان کو اوپر لے کے جائیں گے تاکہ وہ جو ایک ویکیوم سا کریٹ ہو جاتا ہے وہ ختم ہو اور ان میں کانفیڈنس آئے. ہینس جو نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں جو میرا نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ دنیا کے بیسٹ کوچز وہاں پہ لگائیں اور ان کو پاکستان میں رکھیں تاکہ ہماری جو نئی پیڑھی ہے, پود ہے, وہ صحیح طرح سے, کیونکہ وہ امپریشنیبل ایج ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کوچنگ کے تھرو کچھ چیز کریٹ کر سکتے ہیں. سو تو یہ پاتھ وے پہ سب سے زیادہ زور ہوگا. اسکول کرکٹ ہماری بہت اچھی چل رہی ہے, وہاں پہ بھی ایک انسٹیٹیوشن ہماری ہے کمرشل جو کہ انویسٹ کریں گی. پھر ابھی میرے خیال میں آلموسٹ سائن ہو گیا آل پاکستان ٹیلنٹ ہنٹ بچوں کا, تو وہ بھی آپ کو اناؤنسمنٹ اچھی ملے گی. یہ سب اگلے 15 دنوں میں سامنے آ جائیں گی کیونکہ ہم نے بیک ڈور جو ہے پیچھے سب چیزیں طے کر لی ہیں. سو پاتھ وے کرکٹ ہے, آپ کی جو کوچنگ ہے NHPC میں جہاں پہ آپ ایکسپوز کر سکتے ہیں ان بچوں کو, لیڈرشپ. آگے چل کے آپ کی اسکول کرکٹ اب 2 دن کی ہو رہی ہے, سیٹرڈے سنڈے کو ہو رہی ہے اسکول کرکٹ اور پورے پاکستان میں ہو رہی ہے. اسی طرح سے کلب کرکٹ میں ہم کوشش کریں پچز ٹھیک کریں. دیکھیں پچز جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی آپ کی کرکٹ آگے نہیں جا سکتی. بڑا سمپل سا اصول ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پچھلی جب رجیمز کہہ لیں یا جب ڈفرینٹ بورڈز تھے تو یہ ہیڈ لائنز نہیں بناتی ہے. ایک پچ کیسے ہیڈ لائن بنا سکتی ہے, مگر اگر پاکستان ٹیم نے ہیڈ لائن بنانی ہے تو پچز ٹھیک ہونے والی ہیں. سو اس کے اوپر بہت میں نے سب سے زیادہ ابھی تک جو میں نے میٹنگز کی ہیں چیئرمین وہ کیوریٹر سے کی ہیں, وہ گراؤنڈ سٹاف سے کی ہیں. سکتے ہیں ہر تیسرے دن میں زوم میٹنگ پہ ہوتا ہوں ان کے ساتھ کیونکہ مجھے پچز چاہیے زبردست طرح سے. سو آسٹریلیا سے ہم سوائل بھی منگوا رہے ہیں. آپ نے ڈراپ ان پچز کا سن ہی لیا ہے کہ عارف حبیب صاحب اس کائنڈلی کنسنٹڈ کہ 2 ہیں وہ لے کے آئیں گے پاکستان میں, اور یہ مہنگی بزنس ہے, 37 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ ہے, اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے یہ, اور ان کا پھر سے بہت بہت شکریہ. اسی طرح سے ہائیبرڈ پچز ہیں جو کہ انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ میں استعمال ہو رہی ہیں اور ان کی 100 بال میں استعمال ہو رہی ہے. سو اس کا کوٹ ہم نے لیا ہے. تو کوشش کریں گے کہ 40 ہائیبرڈ پچز ہم کلبز میں بچھائیں اور اسکولز میں بچھائیں تاکہ بچے جو ہیں وہ اس پہ پراپر کھیل سکیں. سو ہائیبرڈ پچ کیا ہے کہ 95% نیچرل سوائل ہوتا ہے اور 5% اس میں وہ درزی کی طرح سی دیتے ہیں گھاس تاکہ وہ ایک ہی پچ پہ آپ 25 میچ کھیل سکتے ہیں. سو اور وہ سال تک چلتی ہے. سو ایک ریولیوشنری سٹیپ ہوگا انشاءاللہ, وہ بھی آپ کو اس کی نیوز میں دوں گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میرے بہت ہی دل کے قریب ہیں, اور ساری جو بزنس ہے میں بات بھی کر چکا ہوں کرکٹ بورڈ میں, یہ کرکٹ کا بزنس ہے ہمارا. یہ یہاں پہ کرکٹ اوپر جائے گی تو آپ کے اور میرا تعلق بہتر رہے گا. آپ کو ہیڈ لائنز مسالے دار شاید نہ ملی ہوں کیونکہ ہماری ٹیم نے ٹھیک کر دیا, بٹ اینی وے مطلب یہ میرا یہ کہنے کا ہے کہ آئی تھنک اپروچ جو ہے نا وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو
روٹی روزی اور میری روٹی روزی جو ہے نا وہ ایک ہی پروڈکٹ کے بیس پہ ہے اور جو کہ کرکٹ ہے. سو ہم ایک پیج پہ ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ آپ الگ ہیں اور ہم الگ ہیں, بلکہ ہم جتنی میں نے ابھی تک کمرشل ایکٹیویٹی کی ہے اور جا کے یہاں بھی اگلے ایک دن آج بھی ہے اور کل بھی ہے, سو وہ ہمارے جو میں نے کرکٹ اکانومی کی گروتھ کی بات کی تھی تو اسی سلسلے میں ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. سو یہ بھی ایک فریشر اپروچ ہے, کیونکہ ہم اپنے کمروں میں بند ہو جاتے ہیں کرکٹ بورڈ میں اور سمجھتے ہیں جی کہ ہم احسان کر رہے ہیں پوری کمرشل کمیونٹی پہ اور یہ آئیں گے اور ہمارے ساتھ انویسٹ کریں گے. نہیں, ہمارا سروسز انڈسٹری ہے. ہم ایک پروڈکٹ لے کے ان کے پاس جا رہے ہیں تاکہ ریلائز یہ بھی کریں کہ ہمارے پلانز کیا ہیں, پراپرٹیز کیا ہم بیچنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے جیسے میں نے کہا کہ جونیئر پی ایس ایل یا انڈر 19 پی ایس ایل ہے, وہ انشاءاللہ اکتوبر میں ابھی تک سوچی ہوئی ہے. اس کا بڑا اچھا رسپانس ہے, کیونکہ جب تک کہ ہم پراپرٹیز نہیں بنائیں گے آپ کے پیسے نہیں بڑھیں گے. اور آئی سی سی فنڈنگ سے اگر آپ کو باہر آنا ہے تو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کے لیے آپ کو کمرشل ورلڈ میں ان کو پراپرٹیز پرووائڈ کرنی ہے. تو وہ بھی ہم چیزیں کر رہے ہیں. لاسٹلی بورڈ آف گورنرز میں یہ پاتھ وے کرکٹ کی بات ہوئی. ہم نے فین انگیجمنٹ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں جو تھا وہ ایک ڈس اپوائنٹنگ سا رسپانس تھا کراؤڈز کی طرف سے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سیکیورٹی ہے, آپ کے 10 چیکس لگتے ہیں, آپ کی پارکنگ کہیں اور ہے. سو انفارچونیٹلی ہم ایک فین کے لیے سوچتے نہیں ہیں ایموشنلی, اور اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ نہیں رکھتے ہیں. اور خیر میں نے تو ایز اے کامنٹیٹر خاصے دھکے کھائے ہوئے ہیں کہ کہاں سے آنا ہے اور کہاں گاڑی کھڑی کرنی ہے. سو میں گراؤنڈڈ ہوں, مجھے ریئلائزیشن ہے کہ یہاں پہ ہمیں بہت کام کرنا ہے. سو ہم اپنے آرگنائزیشن کے سٹرکچر میں فین انگیجمنٹ کا ایک شعبہ کھول رہے ہیں جو کہ مرچنڈائز کے ساتھ اس کو الائن کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس پی ایس ایل سے, اور صرف پی ایس ایل کے لیے نہیں ہوگا, ہر انٹرنیشنل میچ کے لیے اتنا ہی زور ہم لگائیں گے جتنا کہ انشاءاللہ پی ایس ایل میں لگائیں گے, تاکہ جب کوئی آئے فین تو اس کو آئیڈیا ہو کہ ہاں ہم ایک کمپیشنیٹ آرگنائزیشن ہے, ہم ان کے دکھ درد میں اسی طرح سے انویسٹڈ ہیں. اور کوشش یہ کریں گے کہ ان کا ویوئنگ ایکسپیرینس جو ہے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ فرق پڑے گا. پورا زور لگائیں گے اور آپ کے ساتھ ساری جو بھی ہماری پلاننگ ہے اس کو ہم شیئر بھی کریں گے کہ کس طرح سے ہم اراؤنڈ دا گراؤنڈ جو ہے وہ چیزیں سیٹ اپ کر رہے ہیں. اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی ہیں. اور باقی پرفارمنس تھی ہماری اے سی سی آئی سی سی میٹنگ کی بات ہوئی تھی. آئی تھنک آئی سی سی میں یہ آپ نے سیزن دیکھ ہی لیا ہے, اور ہمارے پہ پریشر کریٹ ہوا تھا بیکاز آف نیوزی لینڈ اینڈ انگلینڈ کے پل آؤٹ سے, اور جو آئی سی سی کے ایونٹس کے اوپر پھر ایکسٹرا میٹنگز کرنی پڑی مجھے کہ بتانے کے لیے کہ وہ الگ ایک چیپٹر ہے اور یہ الگ ایک چیپٹر ہے. سو آئی تھنک پوری دنیا کو احساس ہے کہ پاکستان جو ہے نا اس کی پریزنس ہے. اور اسی طرح سے اے سی سی میں خیر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اے سی سی میں, کیونکہ وہ جو میری ایک ان سے گلا شکوہ تھا وہ یہی تھا کہ جب نیوزی لینڈ اور انگلینڈ نے پل آؤٹ کیا تو آپ کی طرف سے آواز کیوں نہیں آئی. آپ کا یہ پلیٹ فارم اس لیے بنایا تھا کہ جب بھی کسی ایشین بلاک میں کسی ملک کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ ملک کھڑے ہو جانے چاہیے. سو یہ منٹ بھی ہوئی تھی یہ بات, اور پھر آپ کو ایشیا کپ بھی ملا ہے, پھر چیمپئنز ٹرافی بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے, اس کے لیے ہمارا انفراسٹرکچر کو بہت امپروو ہونا ہے. اور ہوپ فلی ایک دو ہم نے اپلیکیشنز ڈالی ہیں کہ ہمیں کسی جگہ پہ لینڈ اسلام آباد میں دے تاکہ ہم اسکریچ سے ایک ہائی ٹیک اسٹیڈیم بنا سکیں 2025 تک. سو دیکھتے ہیں اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, مگر جیسے میں نے کہا سیٹس نہیں ہیں ٹھیک, آپ کی ویونگ گیلری ٹھیک نہیں ہے, اسپانسرز کو اٹریکٹ کوئی چیز نہیں کرتی ہے. سو بہت ساری چیزیں کئی لیولز کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے جی بریف. موسٹ امپورٹنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں فیصل حسنین یہاں پہ ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں. سو فیصل حسنین کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. سو نمبرز کرنچ کر سکتے ہیں, اور کرکٹ زمبابوے کے چیف ایگزیکٹو رہے ہوئے ہیں. آئی سی سی میں یہ بنڈلنگ رائٹس جو ہوئے تھے جو کہ بہت بڑا ایک 2023 تک کی جو سائیکل ہے وہ انہوں نے سیٹ اپ کی تھی. اور سوری کب کی 2023 تک کی. اور دھیما لہجہ ہے, شاید مجھے اچھا کمپلیمنٹ کریں گے, جتنا میں اونچا بولتا ہوں یہ اتنا ہی نیچا بولتے ہیں.
اور مقصد یہی ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں, ہم اچھے لوگ لے کے آئیں, ہم وہ لوگ لے کے آئیں کہ جن کو کرکٹ سے محبت ہے. ابھی بہت سارے خانے پور ہونے ہیں, تو ہم ان کا ویٹ کر رہے تھے جب یہ آئیں گے. تو ہمارا کمرشل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ری ویمپ ہونا ہے کمپلیٹلی. ابھی تک تو میں اور یہ جاوید قریشی صاحب اور ہم بنے ہوئے ہیں کمرشل آرمز دا پی سی بی. سو کام تو بہت ہونا ہے, مگر ایٹ لیسٹ یہ ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہے جو کہ بھر گئی ہے. سو تھوڑا سا میرے سے بھی پریشر آف ہو جائے گا, میں بھی آرام سے بیٹھ سکوں گا. بٹ ابھی مجھے لگ رہا ہے 3 مہینے ہوئے ہیں, 30 سال ہو گئے, مجھے ایسا لگ رہا ہے میں کرکٹ بورڈ میں ہوں. سو تھوڑا سا میں مطلب سیٹرڈے سنڈے, اور مجھے پہلی دفعہ زندگی میں چھٹی کا احساس ہوا ہے کہ چھٹی کتنی بڑی نعمت ہے, کیونکہ میں تو ساری زندگی چھٹیاں مناتا رہا ہوں. سو پریشر بھی ہوتا ہے, اس لیے پریشر ہے کہ ایکسپیکٹیشنز اپنی ہوتی ہیں. پریشر یہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں چیزیں ٹھیک میں کر سکتا ہوں, کیونکہ مقصد یہی ہے کہ کرکٹ کی اچھی چیزیں ہوں, سب کو ایکولی آپ ڈسٹریبیوٹ کریں, اور آگے چل کے یہ سیزن بہت بڑا ہے. سو ہمیں ٹیم بہت بڑی بنانی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سیزن بڑا ہے, بڑی ٹیمیں آ رہی ہیں اور ہماری پرفارمنس جو ہے وہ نیچے ہو جائے. مگر اس ٹیم نے لاجواب کارکردگی دکھائی ہے. آئی تھنک سب ایکسپیکٹیشنز کو بیٹ کیا ہے انہوں نے, اور پورا پاکستان کیسے اکٹھا ہوا ہے ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے بہت سالوں میں اس پروڈکٹ کے پیچھے. اور میرا ماننا یہی ہے کہ اگر پروڈکٹ سٹرانگ ہوگا تو پھر سپانسرز آئیں گے, سپانسرز آئیں گے, فینز آئیں گے, فینز آئے گا تو پی سی بی سٹرانگ ہوگا, پی سی بی سٹرانگ ہوگا تو پھر گورنمنٹ بھی اس کی اونرشپ لیتی ہے, جو کہ یہ سیکوینس ہونا چاہیے. سو ہماری کوشش یہ ہے کہ پروڈکٹ ہم سٹرانگ رکھیں, جتنی ان کی ہیلپ کر سکیں کرکٹ وائز. اس لیے یہ پچز کی جو بات ہے, اس لیے کہ جب ہم آسٹریلیا جائیں تو ہم کمپیٹیٹو تو رہیں نا. ہم ساؤتھ افریقہ جائیں تو 2 دن میں میچ ختم نہ ہو, تو ہم وہ چیز کریں گے جو کہ پہلے کی نہیں, اور ان کو بیسٹ مواقع دیں گے جہاں پہ یہ اوورسیز ٹرپس پہ ایک گریٹ ٹیم بن کے آئیں, کیونکہ وہ ریئل چیلنج ہے. گھر میں تو ہم کمپیٹیٹو ہو سکتے ہیں, مگر جب تک کہ آسٹریلیا میں آسٹریلیا کو نہیں ہرائیں گے, میں تو ایٹ لیسٹ چین سے نہیں بیٹھوں گا. اور ہم ان کو پرووائڈ کریں گے وہ سیمولیٹ کر کے وہ ساری کنڈیشنز کے جب وہاں جائیں. اور آج کل کووڈ کی وجہ سے آپ 1 دن 2 دن کے بعد میچ شروع ہو جاتا ہے. سو ایکلیمیٹائز یہیں سے ہو کے جائیں. اور پھر ورلڈ کپ بھی آسٹریلیا میں ہے. میتھیو ہیڈن کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, فلینڈر کا. میتھیو ہیڈن کی رپورٹ بڑی اچھی تھی, کنسٹرکٹیو تھی, اور 2-1 باتیں کی تھی جو کہ شیئر ہو چکی ہے کہ فیلڈنگ بہت پاکستان کو اور امپروو کرنی ہے. پریشر میں تھوڑا سا کلیپس ہو جاتے ہیں فیلڈنگ میں, اور ہر ایک کو اونرشپ لینی ہے. ایٹیچیوڈ چاہے وہ بولر ہو بیٹسمین ہو, مگر وہ پاکستان کی اسپریچویلٹی سے بہت امپریس ہوئے. بٹ گریٹ آف ہم کہ ابھی بھی ہم جو گریٹس آف دا گیم ہے وہ پاکستان کرکٹ میں بلیو کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور وہ ٹچ اینڈ گو تھا وہ ڈیسیجن. اگر کام ٹھیک نہ ہوتا تو آپ نے میرے بخیے ادھیڑ دینے تھے, مگر اوپر والا جو ہے نا وہ بڑا ابھی تک کرم کیا ہوا اس نے. سو تھینک یو ونس اگین فار کمنگ. اینڈ فیصل, آپ کا بہت بہت شکریہ, اینڈ آئی ویلکم یو. شکریہ. پی سی بی رمیز راجہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں دیکھنے کو ملے گی. نیت ٹھیک ہو تو تمام چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تعلیم حاصل کی جہاں میری ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, اور جہاں میں نے اپنی انفیکٹ آئی ڈیڈ مائی اے لیولس ہیئر کراچی گرامر اسکول سے. اینڈ آپ لوگوں کی طرح انفیکٹ پورے پاکستان کی طرح کرکٹ از ان مائی بلڈ. اینڈ فرام اے ویری ینگ ایج جب پاکستان جیتتا ہے تو بچوں کی طرح آئی فیل لائک جمپنگ اپ اینڈ ڈاؤن. اینڈ اوبیسلی جب پاکستان ہارتا ہے تو مایوسی ہوتی ہے, بٹ دیر از آلویز ہوپ. اینڈ مایوسی بھی ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اگر آپ کو مایوسی نہ ہو تو پھر آپ خوشی اپریشیٹ نہیں کرتے. اینڈ ون لرنز اینڈ مووز اہیڈ. Mr. Chairman has already given you a little bit of my background. میرا تعلق اسپورٹس ایڈمنسٹریشن میں اوور 15 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے ICC کے ساتھ, زمبابوے کرکٹ کے ساتھ. وہاں آئی واز انوالوڈ فائنینشیل سائڈ, کمرشل سائڈ, آرگنائزیشنل سائڈ. اینڈ میری یہ بالکل کوشش ہوگی کہ
چیئرمین صاحب نے اور بورڈ آف گورنرز نے مجھ میں they have shown the confidence in me and I'm thankful to them for giving me this opportunity to serve Pakistan cricket. جب سے میرا تعلق اسپورٹ ایڈمنسٹریشن میں رہا ہے میری یہ خواہش آلویز رہی ہے کہ میں پاکستان کرکٹ کو سرو کر سکوں اینڈ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے اینڈ انشاءاللہ وی ول ٹرائی اینڈ کلیکٹیولی میک پاکستان کرکٹ PCB a high performing and a world class organization انشاءاللہ. جو میری پرسنل فلاسفی ہے چیئرمین کی جو فلاسفی آپ لوگ سب جانتے ہیں آرگنائزیشنل ایکسلنس cricketing excellence commercial excellence to that I will just add my own small personal philosophy and that is unity for any organization to move forward کسی ملک کو ترقی کرنی ہے کسی آرگنائزیشن کو آگے بڑھنا ہے یہ یونٹی کے بغیر بڑھ نہیں سکتا آگے. یونائٹڈ وی اسٹینڈ ڈیوائڈڈ وی فال یہ ہسٹری نے بتایا ہے ہمیں اینڈ اس میں ہم سب کا رول ہے ہم سب کا ایک ہی آبجیکٹو ہے ابھی جیسے چیئرمین صاحب نے کہا تھا اینڈ وہی آبجیکٹو ان مائنڈ رکھتے ہوئے ہم سب کو ساتھ کام کرنا ہے اینڈ یہاں پہ جا کے میڈیا کا ایک بہت بہت بڑا رول ہے. وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. آپ بے شک یو آر دی آئیز اینڈ ایئرس آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے آپ وہ چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہم اندر ہیں آپ باہر ہیں آپ باہر سے وہ چیزیں آبزرو کر سکتے ہیں جو ہم اندر سے نہیں دیکھ سکتے. اگر میں ایک پالیسی بناؤں تو وہ پالیسی سائیکولوجیکلی آئی ول ناٹ سی دا بیڈ پوائنٹس ان دیٹ مگر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جو شارٹ کمنگس ہیں مگر دی criticism the suggestions have to be constructive. چیف ایگزیکٹو آفیسر PCB فیصل حسنین چیئرمین PCB رمیز راجہ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کرکٹ کے فروغ کے لیے مل کر کوشش کریں گے. پاکستان کرکٹ کو بہتر بنانا میری